أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات محترم، یہ ہر انسان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجا ہے. جتنی عمر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس کو گزار کے ہم نے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے یہاں رہائش کا، لباس کا، خوراک کا اور تمام سہولیات کا اہتمام کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری وقت بھی ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہماری مرنے کے بعد ہمارے بے روح جسم کو یا ہماری لاش کو، میت کو وہ درندے نوچتے رہیں، کھاتے رہیں، پرندے نوچتے رہیں اور لوگ بھی حرمتی کرتے رہیں، بلکہ انسان زندگی میں بھی قابل احترام ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کا پورا انتظام کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل رہنمائی فرمائی کہ ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہوتے وقت جب اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو بولتے ہیں ساعت الاحتضار، کہ اس کا آخری وقت قریب ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے وہ لوگ جن کی موت کا وقت قریب ہو ان کو آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تلقین کرو. تلقین کا معنی کیا ہے؟ اس وقت میت جس الجھن میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس میں جو کچھ اس پر بیت رہی ہے اس کا احساس صرف اسی کو ہے. تو تلقین کا معنی یہ ہے کہ اس کو آپ بائی فورس یہ نہ کہیں کہ یہ لازمی پڑھو، یہ پڑھو، نہیں. کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی اس نے سر پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے جا رہا ہے، پسینوں پسینی ہوا ہے اور ادھر اقامت ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کہیں او بھائی جلدی کر بھائی، نماز میں کے لیے آ، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ بعض اوقات یہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا سامان گھر چھوڑ کے آؤں گا، اور بعض اوقات کہے گا چلو اپنا کام کرو، اور ایسی بات بھی کہہ دے گا کہ نماز سے انکار ہی کر دے گا، کیونکہ ہم نے جو وقت اختیار کیا اس کو کہنے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا. اسی طرح اس کو بھی اگر کہا جائے تو کہیں یہ انکار نہ کر دے اور آخری وقت کلمے کا انکار کر کے دنیا سے نہ چلا جائے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلقین کا معنی کہ وقتاً فوقتاً اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو، خود وہ سنیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جس کو اللہ رب العزت نے آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری وقت جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق بخش دی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک کام تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا، فوت ہونے کے بعد میت کے اعضاء کو فوری طور پر درست کر دینا چاہیے. آنکھیں کھلی ہوں تو ان کو بند کر دینا چاہیے، منہ کھلا ہو تو اس کو فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے، تاکہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ اعضاء اپنی جگہ پہ اٹک جائیں گے، اپنی جگہ پہ اکڑ جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو درست کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوں گے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تو آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ جب کسی آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں. جب روح لے کر فرشتے جا رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس وقت حرکت، آنکھوں میں تھوڑی حرارت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو حرکت جسم کے اندر حرارت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر بند نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو. آپ نے ان کی آنکھیں بند کی تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ رو نہیں، بلکہ اس وقت تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. تو آپ نے پھر دعا کی، یعنی آنکھیں بند کر رہے تھے، اعضاء کو درست کر رہے تھے حضرت ابو سلمہ کے، تو ساتھ آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور مہدیین کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اللہ جو پیچھے رہنے والے ان کے پسماندگان ہیں تو ان کا خود کفیل ہو اور ان کی حفاظت فرما. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، تو اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے. اس ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے، کفن پہنانے سے پہلے، جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. کوئی آدمی ملتا ہے، اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، کہتا ہے ابھی اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ، یا جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ایک کام تو یہ جو میت کے پاس کھڑے ہیں ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ میت کے اعضاء کو درست کر دیا جائے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، آپ کے جسد اطہر کو. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو جب روح پرواز کر جائے تو میت کے جسم کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے. یہ بھی مسنون ہے. اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ اس میت جو فوت ہو گیا ہے کوئی بھی عزیز، اس کے لیے قبر کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے کفن کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے اس کو غسل دیا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے اور میت کا کفن تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میت کے لیے قبر کھودنے کا طریقہ کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عمومی طور پہ سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قبر کا انتظام کیا جائے، کیونکہ اس پر کچھ دیر لگتی ہے قبر کھودنے میں، قبر کی تیاری میں. تو مسلمانوں کے ہاں قبر کھودنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لاحد والی قبر، جس کو بغلی والی قبر کہتے ہیں، کہ سیدھا گڑھا کھود کے اور ایک سائیڈ پہ اندر لاحد بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بغلی والی قبر. اور دوسرا ہے شق، سیدھی قبر بناتے ہیں اور صندوق ٹائپ کا گڑھا کھود کے اس کے اوپر سلیٹیں وغیرہ رکھ کے پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں شق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ صندوقچی قبر بنانا، شق والی قبر بنانا، گڑھا کھودنا اور اس کے اوپر پھر کوئی رکھ کر سلیٹیں وغیرہ یا کوئی چیز اور بند کر کے اوپر مٹی ڈال دینا. اور مدینے والوں کا طریقہ جو تھا بغلی قبر بنانا، آج بھی یہی طریقہ ہے کہ سائیڈ میں لاحد بنانا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لاحد ہمارا طریقہ ہے، ہمارے سے مراد یا تو مسلمانوں کا یا پھر اہل مدینہ کا، اور شق دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے. تو یہ فرق کیوں تھا؟ فرق یہ تھا کہ زمین کے اعتبار سے وہ زمین جو تھوڑی سی کنکروں والی یا پتھریلی سی زمین ہوتی ہے، جس میں اگر بغلی بنائی جائے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے، قبر کے گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے اگر لاحد بنائی جائے. یا ایسی زمین نرم کہ جس میں لاحد بنانا ممکن نہیں ہے تو وہاں سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے. اس علاقے میں، جس علاقے میں لاحد بنانا ممکن ہو
تو وہاں قبر کھودنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں لحد بنائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ اختلاف صحابہ کرام کے اندر، یہ ایک رائے، دو رائے ہوئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مولد جہاں آپ کی جائے ولادت ہے مکہ مکرمہ ہے، تو وہاں والے لوگوں کا طریقہ شک کا ہے، لہٰذا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس طرز کی بنائیں گے جیسے مکے والے بناتے تھے۔ دوسرا لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ مدینے والوں کا طریقہ لحد بنانے کا ہے، بغلی بنانے کا ہے، لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کی قبر لحد والی بنائیں گے، بغلی والی بنائیں گے۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ دونوں قبر کھودنے والے، جو شک کے مکے والوں کے طرز پر کھودتا ہے اس کو بھی پیغام بھیج دو، جو مدینے والوں کی طرز پہ کھودتا ہے قبر اس کو بھی پیغام بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے جون سی قبر پسند کریں گے وہ بندہ پہلے آ جائے گا، جو پہلے آ جائے اسی طریقے کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا، اختیار کر لیا جائے گا۔ جب پیغام بھیجا تو مدینے والے جو قبر کھودنے والے تھے حضرت ابو طلحہ، وہ پہلے آ گئے، تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کے طریقے کو پسند کیا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک مدینے والوں کے طریقے کے مطابق لحد بنائی گئی، بغلی والی قبر بنائی گئی۔